وزیر اعظم نے کچھ دن پہلے ترک میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ پاکستانی حکام کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں کیونکہ ان میں سے کچھ گروپس ہتھیار ڈال کے قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ بے شمار دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں جو کہ آئے دن سیکورٹی فورسز پہ بھی حملے کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ بات چیت کرنا ٹھیک ہے یا ان کے ساتھ دشمنوں جیسا حساب ہونا چاہیے؟ اگر حکومت انہیں معاف کرتی ہے تو عامی پبلک اسکول کے بچوں کے لواحقین ہم سے حساب نہیں مانگیں گے؟ اپرنٹلی اگر آپ دیکھو، ظاہری طور پہ دیکھو تو آپ کی بات میں بڑا وزن ہے، لیکن اس سے کروڑ گنا زیادہ وزن ہمارے آقا کی سنت میں، اس پہ عمل کرنے میں۔ فتح مکہ یاد ہے آپ کو، بچپن سے پڑھتے آئے ہیں، بہت سی تفصیلات ہیں اس کی، بہت سی، لیکن میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی محبوب ترین ہستی اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی اور ان کا کلیجہ چبانے والی ہند کو موت کے گھاٹ اتارا تھا یا معاف کر دیا تھا؟ یہاں میں ایک بات کا اضافہ کر دوں، ہمیں بچپن میں پڑھایا جاتا ہے وہ لغو ہے، ہندا نہیں ہے، لفظ ہند ہے، ہمارے کتابوں میں ہندا ہندا لکھتے ہیں، وہ غلط ہے۔ ہند بڑا پاپولر نام تھا خواتین کا، اور آج بھی ہے۔ یہ جو آل سعود ہیں، جو اس وقت رائل فیملی ہے سعودی عربیہ کی، کچھ عرصہ پہلے تک اب بھی ہو شاید، ان کی ایک شہزادی کا نام بھی ہند تھا۔ تو یہ آپ یاد کر لیں، کوئی دنیا میں ایسی سچویشن کسی انسان کے سامنے آ ہی نہیں سکتی جو حضور نے فیس نہ کی ہو۔ تو ہمیں اتنا پریشان ہونے کی یا کسی پیشہ ور ملا سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے سیرت پڑھی ہو، 5 7 10 کتابیں پڑھ لیں تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ اس سچویشن میں یا اس سے ملتی جلتی سچویشن میں ہمارے آقا نے کیسے ریئیکٹ کیا تھا۔ ویسے کر لیں، اس میں تو عقل والی بات ہی کوئی نہیں ہے، ہمیں اپنی عقل استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال کابل افغانستان سے ہیں، یہ اور نام ہے ان کا ماہور علی زئی کابل۔ وہ لکھتی ہیں، میں افغانستان کی ایک بیٹی آپ سے مخاطب ہوں۔ پوری دنیا ہمارے نئے حاکموں اور ہمارے بارے میں کیا سوچ رہی ہے، اس سے مجھے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے صرف اتنا پتہ ہے کہ ہمارا مستقبل تاریک ہو چکا ہے، ہم پر تعلیم، کاروبار اور کھیلوں کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ طالبان اور دنیا کو یہ بتائیں کہ اسلام زبردستی پھیلایا گیا تھا یا پیار، محبت اور دلیل کے ساتھ، اور اس پر بھی بات کریں کہ عورتوں کو گھر کی 4 دیواری میں بند کر دینے کا افغانستان کو کیا نقصان ہوگا۔ ماہور، آپ ہماری بھی بیٹی ہیں، آپ افغانستان کی ہی نہیں، آپ پاکستان کی بھی بیٹی ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو، بلکہ آپ سب کو اپنی امان میں رکھے۔ دیکھو بیٹا، میں نے طالبان کی حکومت کے مستقبل کا تعلق ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ جوڑتے ہوئے اپنے ویور سے انتظار کی اپیل کی تھی، اور میں آج بھی اسی بات پر قائم ہوں۔ آخری بات یہ بیٹا یاد رکھنا، مسلمان کی ایک بہت اہم پہچان یہ ہے کہ وہ جس دور میں، جس عصر میں، جس عہد میں زندہ ہوتا ہے، اس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے۔
اور مسلمانوں کے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے عہد کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو پا رہے. سو جو ملک جتنا زیادہ اپنے عہد سے، اپنے اثر سے، اپنے دور سے کٹا ہوا ہے، وہ اتنا ہی شکست خوردہ ہے، پسماندہ ہے، کمزور ہے اور اجڑا ہوا ہے. سو میری آپ سے درخواست ہے، پلیز ویٹ اینڈ سی، کیپ یور فنگرز کراسڈ. زیادہ دور کی بات نہیں ہے. اور میں اگلا سوال پڑھ دیتا ہوں بیٹا، آپ کو مزید آسانی ہوگی. یہ سوال ہے محمود علی صاحب نے جو پشاور سے بھیجا ہے. اسی سوال میں آپ کا مزید جواب موجود ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ یورپین یونین نے اعلان کیا ہے کہ جب تک نیا طالبان سیٹ اپ عالمی برادری کی شرائط پہ عمل نہیں کرے گا، اس وقت تک طالبان حکومت کو بالکل تسلیم نہیں کیا جائے گا. ان مطالبات میں شر اور فساد سے دور رہنے اور خواتین کے حوالے سے پابندیاں اٹھانا شامل ہیں. آپ کے خیال میں یورپی یونین کا یہ مطالبہ کس حد تک درست ہے؟ سو ماہور، آپ کا اور محمود علی صاحب کے دونوں کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت درست ہے. میرے آج کے کالم میں ذکر ہے کہ کس طرح بتدریج عورت کو اسلام میں کاٹا گیا، مین سٹریم سے نکالا گیا. ادروائز دیکھیں، ایک ہم کو ٹھیکیدار نہیں ہے اسلام کے. یہ آج کل آج کل نہیں، کافی چند مہینوں سے چل رہا ہے ایک سیریل، ارطغرل غازی اور عثمان غازی ان کے بیٹے کا، جہاں سے خلافت عثمانیہ یا سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوا تھا. پلیز آپ وہی دیکھ لیں، اربوں کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ان میں عورت کا کتنا ایکٹیو رول تھا اور وہ کتنی انفلوئنشل ہوتی تھیں. بتدریج ان کو مین سٹریم سے اس لیے کاٹا گیا، ایک بڑی وجہ کہ یہ جو مرد اور عورت کا جو تناسب نارملی ہوتا ہے 50 51 49 51 45 55 50 50، یہی قدرت کا ایک نظام ہے جس میں توازن ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کی آڑ میں آدھی آبادی کو ون گو میں فارغ کر دو. سو آج کل تو بھائی وہ زمانہ ہے، ویسٹ پاگل نہیں ہے، اور ویسٹ میں پہلے اس طرح ہوتا بھی نہیں تھا. آج تو جب تک میاں بیوی دونوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے اس وقت تک زندگی محال ہے. لیکن بہرحال پھر وہی بات، انتظار کریں.